اس ماڈیول میں ہم کیس سٹڈیز جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں اب تک ان کا کچھ اوور ویو کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو کیس سٹڈیز تھی ان سے ہم کیا لیسن لرن کر رہے ہیں. اگر پہلی کیس سٹڈیز کے اوپر غور کیا جائے تو پہلی کیس سٹڈی موبائل فون سے ریلیٹڈ تھی. جیسے کہ آپ ریئل لائف میں دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کا یوز جو ہے وہ سوسائٹیز کو انٹیگریٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل پروو ہو رہا ہے. اوور دا ٹائم لوگ جو ہیں اس موبائل فون کے یوز کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو یوز کیپیبلٹیز ہیں ان ٹرم آف بزنس وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ بزنس کے پرپز کے لیے وہ یوز کرتے جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ اس کو سمپل ڈسکشن اور چیٹنگ کے لیے یوز کریں. اب یہاں پہ اگر موبائل فون کا بزنس میں یوز دیکھیں تو وہ بہت بڑھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے ٹیلی کام کمپنیز جو ہے ان کی نیٹ ورکنگ بھی بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے اور وہ بہت زیادہ نیو ٹیلی کام کمپنیز بھی ارائیو کر گئی ہیں جو کہ پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی. تو نئے ٹائپ آف بزنسز جو ہیں وہ بھی ارائیو کر گئی ہیں اور ان نیو ٹائپ آف بزنسز کی وجہ سے کیا بینیفٹ ہو رہا ہے کہ انکم بھی زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے کنٹریز کی اور ڈفرنٹ قسم کی امپلائمنٹ اور جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سروس سیکٹر ہے یہ, اس لیے وہ لوگ جو مینوفیکچرنگ میں ایکسپرٹ نہیں تھے وہ سروس سیکٹر میں آ کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ کنٹریز جن کی مینوفیکچر بیس اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے وہ ٹیلی کامس کمیونیکیشن میں اور ان ٹیکنالوجیز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے ایکسپرٹیز ڈیولپ کر کے اس میں وہ اپنی گروتھ کو انشور کر سکتی ہیں. سیکنڈ کیس اسٹڈی ریلیٹڈ تھی آئل سے. آئل کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آئل کی ڈیمانڈ اور سپلائی کس طرح پورے گلوبلائزیشن پروسیس کو افیکٹ کر رہی ہے. کیا یہ گلوبلائزیشن کے پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس کو ڈکلائن کر رہی ہے, ریڈیوس کر رہی ہے. اگر اس ساری سچویشن کو ہم دیکھیں تو اس میں دونوں سائڈ پہ آئل کی ڈیمانڈ والی اسپیکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اور سپلائی اسپیکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈیمانڈ اسپیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ کی جو اورینٹیشن ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اب بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی ہے اکراس دا ورلڈ. ٹریڈ جو ہے سی کے تھرو بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور بائی ایئر بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور بائی روڈ بھی بہت زیادہ انکریز کر چکی ہے. تو اس وجہ سے آئل کی کنزمپشن کی اور اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. سیکنڈلی جو چائنا اور انڈیا ہے چونکہ بہت بڑی اکانومیز ہیں اور بہت زیادہ ان میں لوگ رہتے ہیں تو اس لیے ان کے اندر بھی اس گلوبلائزیشن پروسیس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ فیول کی ڈیمانڈ اور آئل کی ڈیمانڈ کریٹ کر رہی ہیں. آئل کی سپلائی کی طرف اگر ایک نظر ڈالیں تو اوپیک جو ہے وہ میجر سپلائر ہے آئل کا, پروڈیوس بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ساری ڈیپینڈنس کی اکانومیز کی آئل پروڈکشن کے اوپر, اس کے جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا آئل سے. اب چونکہ پرائس بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے گئے اوور دا ٹائم اکراس دا اکانومیز تو اس وجہ سے انٹرنیشنل پرائس لو ہونے کی وجہ سے ان کی جو ارننگ تھی وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوئی. تو اس لیے ان کو بھی اب اپنی ڈیپینڈنس کو کم کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو بھی کوئی نئے ایونیوز اور روٹ فائنڈ آؤٹ کرنے پڑے اپنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے. سیکنڈلی چونکہ آئل کی کنزمپشن جو ہے بہت زیادہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو آلٹرنیٹیو انرجی سورسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس لیے نیو ٹائپ آف فیولز جو ہیں وہ ارائیو کر رہے ہیں پورے گلوب میں. فورتھ کیس اسٹڈی جو تھی وہ ریلیٹڈ تھی برازیل سے. برازیل میں چونکہ ایک طرف تو برازیل مرکوسر کا پارٹ تھا, دوسری طرف وہ برکس کا بھی پارٹ بن گیا اور اس کا انفلوئنس بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ہائی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ وہ یو ایس کے ساتھ اور کینیڈا کے بالکل ساتھ ایک ڈویلپ کنٹریز کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. تو وہاں پہ اس کو وہ جو اس کا ایریا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی پوٹینشیل ہے وہاں پہ گروتھ کا اور ڈیولپمنٹ کا. تو اس وجہ سے یہ ایزیوم کیا گیا, یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ برازیل جو ہے جب اس کی پروڈکشن بڑھنی شروع ہوئی کہ وہ ایک بہت سکسیسفلی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ٹیک آف کر سکے گا اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹ حاصل کر سکے گا. لیکن اس طریقے سے جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی برازیل سسٹینیبل نہیں کر سکا, سسٹین نہیں کر سکا اپنی ایکسپورٹس کو اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اس طرح سسٹینیبلی اس کو نہیں مل سکی جس سے وہ اپنی کیپٹل بیس اور پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے اس کو اس طرح ایکسپلور کرتا اور ایکسپینڈ کرتا کہ وہ گلوبلائزیشن کے تھرو بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے منازل جو ہیں وہ طے کر لیتا. اگر لاسٹ اسٹڈی کو دیکھیں, ففتھ اسٹڈی کو دیکھیں تو وہ ریلیٹڈ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو وائلیشن اس نے کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول کی. اب ایک طرف تو ڈیولپ کنٹریز کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کو فری ٹریڈ کرنی چاہیے تاکہ اکراس دا ورلڈ ریسورس کی ایفیشینٹ ایلوکیشن کی جا سکے اور میکسیمم پروڈکشن کی جا سکے اکانومیز میں, کوئی ریسورس آئیڈل نہ رہے اور بیسٹ پروڈکشن کے سکیلز جو ہیں یعنی اکانومیز آف سکیل اور اکانومیز آف اسکوپ کو انجوائے کیا جا سکے. لیکن دوسری طرف وہ خود ہی اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں اور جب وہ خود وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے کیس کو ویک کر لیتے ہیں. تو کس طرح پھر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اس بات پہ ایگری کریں گی, جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی سچویشن تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی
ان کی کمپنیز اور ان کی پروڈکشن کیپیسٹیز بہت ویک ہے، اور اس کو وہ کمپیٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جہاں پہ کاسٹ افیکٹو پروڈکٹس جو ہیں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. یہاں پہ کیونکہ انرجی بھی کاسٹلی ہوتی ہے، ریسورسز بھی بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، کیپٹل اورینٹیشن نہیں ہوگی، یا مینوفیکچرنگ پروڈکشن جو ہے وہ ہائی کوالٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن امپوز کرنا اپنی پروڈکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ شیئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اپنی ہی جو کمپنیز ہیں ان کو کچھ سپورٹ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ پرابلم اس وقت زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے جب فری ٹریڈ کو علمبردار جو ہیں، یا فری ٹریڈ کا جو وہ سلوگن لے کے چلنے والے ہیں، وہ خود اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے یہ سارے لیسنز ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں ریگارڈنگ دیز کیس اسٹڈیز.